اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 4 ہم بیان کریں گے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات۔ بسند صحیح حمزہ سمالی سے منقول ہے، انہوں نے کہا ایک بار جمعے کے روز میں نے صبح کی نماز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مدینے کی مسجد میں ادا کی۔ حضرت نماز سے فارغ ہو کر اپنے دولت قدہ پہ تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنی ایک کنیز کی جس کا نام سکینہ تھا طلب کیا اور کہا کہ جو سائل ہمارے مکان کے دروازے سے گزرے اس کو کھانا کھلانا کیونکہ آج روز جمعہ ہے۔ میں نے عرض کی کہ ایسا تو نہیں کہ ہر سوال کرنے والا مستحق ہو؟ کہا اے ثابت، میں ڈرتا ہوں کہ اس صورت میں بعض ان میں سے کہ جو مستحق ہیں میں ان کو بھی نہ دوں اور رد کر دوں تو مجھ پر بھی بلائیں نازل ہوں کہ جو بلا یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوئی۔ یقیناً کھانا کھلاؤ۔ بتحقیق کہ یعقوب علیہ السلام ہر روز ایک گوسفند ذبح کر کے اس میں سے کچھ تصدق بھی کرتے، سائل کو دیتے اور پھر بقیہ حصے میں سے خود کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ شب جمعہ افطار کے وقت ایک مسافر مومن غریب روزے دار سائل کے جس کی منزلت خدا کے نزدیک بہت عظیم تھی ان کے دروازے پہ آیا، آواز دی اپنے کھانے میں سے غریب مسافر بھوکے سائل کو کھانا کھلاؤ۔ یوں ہی کئی بار سوال کیا، ان لوگوں نے سنا لیکن اس کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی بات کو باور نہ کیا اور آخر وہ مایوس ہوا۔ رات کی تاریکی نے اسے گھیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوا روتا ہوا واپس چلا گیا اور بھوکا سو گیا، لیکن صبر کیا۔ خدا کی حمد بجا لائی، یعقوب اور اہل و عیال رات کو سیر ہو کے سوئے، صبح کو ان کے پاس رات کا کھانا بھی بچا ہوا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس صبح کو یعقوب پر وحی کی کہ تم نے میرے بندے کو اس درجہ ذلیل کیا کہ اس کے سبب سے اپنی جانب میرے غضب کا رخ پھیر لیا اور میرے عذاب کے سزاوار ہوئے، لہٰذا میری جانب سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر ابتدا کی منتظر رہو۔ اے یعقوب، میرے نزدیک پیغمبروں میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ گرامی وہ ہے کہ جو میرے مسکین اور عاجز بندوں پہ رحم کرے، ان کو اپنے قرب میں جگہ دے، ان کو کھانا کھلائے، ان کی امیدگاہ اور جائے پناہ ہو۔ اے یعقوب، تم نے کیوں رحم نہ کیا میرے غریب بندے پر کہ جو میری عبادت میں کوشش کرنے والا، دنیا کی قلیل مگر حلال چیزوں پر قناعت کرنے والا، شب گزشتہ جس وقت کہ تمہارے دروازے پر وہ افطار کے وقت تمہارے گھر میں آواز دی راہگیر غریب قانے سائل کو کھانا کھلاؤ تو تم لوگوں نے اس کو کچھ نہ دیا۔ اس نے اپنے حال کی مجھ سے شکایت کی، بھوکا سو رہا ہوں، اور پھر میری حمد بجا لائی، پھر دوسرے روز روزہ رکھا۔ اے یعقوب، تم اور تمہارے فرزند سیر ہو کے سو رہے تھے، صبح تمہارے پاس کھانا بچا ہوا تھا۔ اے یعقوب، شاید تم نہیں جانتے کہ میری عقوبت اور بلا بنسبت میرے دشمنوں کے میرے دوستوں کو بہت جلد پہنچتی ہے۔ یہ میرا لطف و احسان ہے میرے دوستوں کے لیے اور استدراج اور امتحان ہے۔ دشمنوں کے واسطے اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تم پر بلا نازل کروں گا، تمہارے فرزندوں کو تیر ہائے مصائب کا نشانہ بناؤں گا اور تم کو اپنی طرف سے آزار مصیبت میں گرفتار کروں گا، لہٰذا میری بلاؤں کے لیے تیار رہو اور میرے حکم پر راضی رہو اور میری جانب سے مصیبتوں پر صبر کرو۔ ابو حمزہ نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوں، کس وقت یوسف نے وہ خواب دیکھا؟ فرمایا کہ اسی شب کو جبکہ یعقوب اور آل یعقوب سیر ہو کے سوئے تھے، سائل بھوکا سویا، یوسف نے خواب دیکھا۔ صبح کو اپنے پدر یعقوب سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستاروں آفتاب اور ماہتاب نے مجھے سجدہ کیا۔ جب یعقوب نے یوسف سے اس خواب کو سنا کہ جو کچھ ان کو وحی ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ خواب اپنے بھائی کو مت بتانا کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے ہلاک کرنے میں کوئی مکر و فریب نہ کریں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا اور اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ پہلی جو بلا یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوئی وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کا حسد تھا۔ اس خواب کے سبب سے جو ان لوگوں نے یوسف سے سنا تھا اور یعقوب کی رقت یوسف کے لیے زیادہ ہوئی، وہ ڈرے کہ جو وحی ان کو کی گئی ہے بلا کے لیے تیار رہنا وہ یوسف کے باب میں ہوگی، اور ان کی محبت دوسرے فرزندوں کی بنسبت زیادہ تھی۔ جب برادران یوسف نے دیکھا کہ وہ یوسف پر ان لوگوں سے زیادہ مہربان ہیں، زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں، تو ان کو بہت گراں گزرا۔ آپس میں مشورہ کیا،
ہمارے باپ کو یوسف اور ان کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم زیادہ قوی ہیں، تنومند ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، وہ دونوں تو بچے ہیں، یقیناً اس بارے میں ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا پھر ایسی زمین پر چھوڑاؤ کہ جو آبادی سے دور ہو، تاکہ پدر کا روئے التفات ہم سب کی طرف رہے، یعنی ان کی شفقت ہم سے مخصوص ہو جائے اور پھر وہ کسی دوسرے کی طرف رخ نہ کریں، پھر اس کے بعد ہم سب نیک صالح بن جائیں گے اور توبہ کریں گے۔ یہ مشورہ کر کے وہ لوگ اسی وقت اپنے باپ کی خدمت میں آئے، کہا اے پدر، کیوں ہم لوگوں کے ساتھ یوسف کو آپ کہیں نہیں بھیجتے؟ اس کے بارے میں ہم کو امین کیوں نہیں مانتے، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں؟ ان کو کل ہمارے ساتھ بھیجیے گا، ہم جنگل کے میوے کھائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یعقوب نے کہا کہ بے شک اس کا میری نگاہوں سے علیحدہ ہونا ہی میرے صدمے کا سبب ہوگا، میں اس کی مفارقت کی تاب نہیں رکھتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ عرض کی یعقوب عذر کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی جانب سے وہ بلا یوسف سے متعلق، چونکہ ان کو ہر ایک سے زیادہ دوست رکھتے تھے۔ آخر خدا کی قدرت، اس کی قضا، اس کا حکم جاری، یعقوب یوسف اور ان کے بھائیوں کے باب میں غالب آیا اور حضرت یعقوب اپنی ذات سے یوسف سے بلا کو رد نہ کر سکے، غرض کہ یوسف کو ان کے بھائیوں کے حوالے کیا، باوجود کہ کراہت رکھتے تھے اور ان کے بارے میں خدا کی جانب سے بلا کے منتظر ہوئے۔ جب وہ لوگ یوسف کو مکان سے لے چلے، یعقوب بے تاب پیچھے دوڑتے تھے اور یوسف کو ان سے لے لیا، ان کی گردن میں باہیں ڈال کے خوب روئے، پھر واپس آئے۔ ادھر وہ لوگ روانہ ہوئے، تیزی کے ساتھ یوسف کو لے کے چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یعقوب آ کر ان کو لے لیں اور واپس نہ دیں۔ وہ لوگ ان کو بہت دور ایک جنگل میں لے گئے اور مشورہ کیا کہ اس کو مار دیا جائے یا پھر درخت کے نیچے ڈال دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ مارنے کے بعد رات کو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ ان سب میں بڑے بھائی نے کہا کہ اگر یہی منظور ہے، یوسف کے باپ سے جدائی ہی کرنی ہے، تو میری بات مانو، اس کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کو قصرِ چاہ میں ڈال دو تاکہ کسی قافلے کے لوگ نکال کے لے جائیں۔ یہ مشورہ کر کے یوسف کو کنویں پر لے کر اس میں گرا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یوسف غرق ہو جائیں گے۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے، ان لوگوں کی آواز دی، اے فرزندان روبین، میرا سلام میرے پدر کی خدمت میں پہنچا دینا۔ جب ان کی آواز سنی، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس جگہ سے حرکت نہ کرو جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ مر گیا۔ آخر وہ وہاں شام تک ٹھہرے، سونے کے وقت روتے ہوئے باپ کی خدمت میں آئے، کہا بابا، ہم نے یوسف کو لے کے گئے تھے، اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا، خود ادھر ادھر دوڑنے اور تیر اندازی کرنے میں لگے، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ باپ نے جب ان کا کلام سنا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے خوب روئے اور سمجھ گئے کہ یہی وہ امتحان ہے جس کی خبر خدا نے بذریعہ وحی دی تھی، کہ یہی وہ بلا ہے کہ جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہرحال لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ایسا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک ہیلے کو تمہارے لیے زینت دی ہے۔ خدا کبھی یوسف کا گوشت بھیڑیے کو کھانے کے لیے نہیں دے گا قبل اس کے کہ میں سچے خواب کی تعبیر مشاہدہ نہ کر لوں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ جب صبح ہوئی تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ چل کر دیکھیں کہ یوسف کس حال میں ہے، آیا مر گئے ہیں یا زندہ ہیں۔ جب کنویں پر پہنچے تو راہگیروں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ کنویں پر جمع ہے۔ اس جماعت نے پہلے کسی کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف اس ڈول سے لپٹ گئے۔ ڈول اوپر نکالا، اس میں نہایت ہی حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، خوشخبری ہو کہ ایک طفل کنویں سے نکلا ہے۔ اس وقت یوسف کے بھائی بھی پہنچے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے، کل اس کنویں میں گر گیا تھا، آج ہم لوگ آئے ہیں اس کو نکالیں۔ یہ کہہ کر یوسف کو ان سے لیا اور کہا کہ اگر تم ہماری غلامی کا اقرار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو قتل نہ کرو، جو کچھ چاہو گے میں کروں گا۔ پھر ان کے بھائی ان کو قافلے والوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس غلام کو ہم سے خرید لو۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص نے 20 درہم کے عوض یوسف کو خرید لیا۔ یوسف کے بھائی یوسف کے لیے راہداروں میں سے تھے، یعنی ان کی شان سے واقف نہ تھے کہ اس قدر کم قیمت پر فروخت کیا، اور جس شخص نے ان کو خرید لیا مصر لے جا کر وہاں کے بادشاہ کے ہاتھوں فروخت کیا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا جس نے یوسف کو خریدا تھا کہ یوسف کو عزیز رکھنا، شاید کہ ہمارے کاموں میں کوئی مدد کرے، ہم اس کو فرزندی میں لے لیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو حمزہ نے امام سے پوچھا کہ یوسف کی کیا عمر تھی جس روز ان کو کنویں میں ڈالا، فرمایا 9 سال، اور بعض روایات کی بنا پہ 7 سال، اور یہ بھی صحیح ہے۔ راوی نے پوچھا کہ یعقوب کے مکان سے مصر کا کیا فاصلہ تھا، فرمایا 12 روز کا، اور کہا کہ یوسف حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔ جب بالغ ہونے کے قریب پہنچے تو بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور کوشش کرتی تھی کہ ان کو راضی کر لے کہ وہ ان کے ساتھ زنا کرے۔ یوسف کہتے تھے کہ معاذ اللہ، ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں جو زنا نہیں کرتے۔ اس عورت نے ایک روز دروازوں کو بند کیا اور کہا خوف نہ کرو، اس کے سامنے لیٹ گئی۔
یوسف اپنے کو چھڑا کے دروازوں کی طرف بھاگے، زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کے پیراہن کو پیچھے سے کھینچا، یہاں تک کہ گریبان کو پھاڑ ڈالا۔ یوسف نے اپنے آپ کو چھڑایا اور پھٹے ہوئے پیراہن کے ساتھ باہر نکلے کہ اتنے میں بادشاہ بھی دروازے پر آ گیا اور اس کی اس حالت کو دیکھا۔ عورت نے اپنے گناہ کو رفع تہمت کے لیے یوسف سے منسوب کیا اور کہا کہ اس کی سزا جو ہمارے اہل سے بدی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر ایک دردناک عذاب اس کو پہنچایا جائے۔ بادشاہ نے ارادہ کیا یوسف کو سزا دے تو حضرت نے کہا بحق خدائے یعقوب، میں قسم کھاتا ہوں تیرے اہل سے میں نے بدی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود مجھ سے لپٹی تھی، معصیت پر آمادہ کیا اور میں اسے بھاگ کر آیا ہوں۔ اچھا اس بچے سے پوچھ لے جو موجود ہے کہ ہم میں سے کس نے دوسرے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اس عورت کے پاس ایک شیر خوار بچہ اسی خاندان کا تھا۔ خدا نے اس بچے کو گویا کیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، یوسف کے پیراہن کو دیکھیں، اگر سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف نے قصد کیا اور اگر پیچھے سے تو اس یوسف کا قصد کیا گیا ہے۔ جب بادشاہ نے اس طفل سے خلاف عادت یہ بات سنی تو بہت خائف ہوا اور پھر پیراہن لایا گیا، دیکھا کہ پشت کی جانب سے پھٹا تھا۔ زوجہ سے کہا یہ تمہارا مکر ہے اور تم عورتوں کے مکر سخت ہیں۔ پھر یوسف سے کہا کہ اس بات سے درگزر کرو، اس امر کو پوشیدہ رکھنا کہ کوئی شخص تم سے نہ سنے۔ لیکن یوسف نے اس کو مخفی نہ رکھا اور اس کے شہر میں شہرت ہو گئی، حتیٰ کہ شہر کی چند عورتوں نے طعنہ زنی کی۔ عزیز مصر کی زوجہ اپنے غلام سے عشق بازی کرتی ہے، اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، تو اس کی بیوی نے ایک مجلس آراستہ کی، سامان ضیافت کی، عورتوں کو بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نارنگی اور ایک چاقو دیا اور یوسف کو مجلس میں طلب کیا۔ جب عورتوں کی نظر ان کے جمال پر پڑی، ان کی زیبا پڑی تو مدہوش ہو گئی، نارنگی کے عوض اپنے ہی ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی ایک فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی زوجہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ اس کی محبت پر مجھ کو ملامت کرتے ہو، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ غضب وہ عورتیں اس مجلس سے واپس گئیں، پھر ہر ایک نے پوشیدہ طور سے یوسف کے پاس ایک قاصد بھیجا اور التماس کیا کہ ان سے ملاقات کی جائے، اور انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے مناجات کی کہ خداوندہ میں زندان کو اس جگہ سے زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ عورتیں مجھے بلائیں، اگر تو ان کے لیے مکر کو مجھ سے دفع نہ کرے تو میں ان کی طرف التفات نہ کر لوں، نافہموں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو خدا نے ان کے مکر دور کر دیے اور یوسف اور زن عزیز اور ان کا قصہ شہر مصر میں شائع ہوا۔ بادشاہ نے باوجود کہ اس بچے سے سنا بھی تھا کہ یوسف کی کوئی خطا نہیں، تاہم ارادہ کیا کہ ان کو قید خانے بھیج دے۔ آخر ان کی قید خانے بھیجا اور وہاں گزرا کہ جو کچھ خدا نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ حضرت یوسف کے خواب کے بارے میں کہ جو انہوں نے دیکھا تھا 11 ستاروں، آفتاب اور ماہتاب نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ تعبیر روایت کی گئی کہ وہ بادشاہ مصر ہوں گے اور ان کے باپ ماں بھائی ان کے پاس جائیں گے۔ آفتاب سے مراد یوسف کی ماں تھی کہ جن کا نام راحیل تھا، ماہتاب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور 11 ستارے ان کے بھائی تھے۔ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو خدا کے لیے سجدہ شکر کیا، اس سبب سے کہ یوسف کو زندہ دیکھا اور یہ سجدہ خدا کے لیے تھا، یوسف کے لیے نہیں تھا۔ بروایت دیگر حضرت یوسف علیہ السلام کے 15 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف ایک ہی ماں سے متولد ہوئے۔ یوسف کے زندان جانے کے بعد یوسف کے ساتھ بادشاہ کے غلاموں میں سے 2 جوان بھی زندان بھیجے گئے تھے کہ جن میں ایک نان خباز تھا اور دوسرا ساقی تھا۔ دوسری روایت کی بنا پر بادشاہ نے 2 شخصوں کو یوسف پر موکل کیا کہ ان کی محافظت کریں۔ بہرحال جب وہ زندان میں داخل ہوئے تو یوسف سے پوچھا کہ تم کیا ہنر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور شراب کے لیے نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں زندان سے رہا کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کے ساقی بنو گے اور تمہاری منزلت ان کے نزدیک ہوگی۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ پیالے میں چند روٹیاں تھیں جن کو میں اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہوں اور پرندہ اس کو کھا رہا ہے۔ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ یوسف نے اسے کہا کہ بادشاہ تجھ کو قتل کرے گا اور دار پہ کھینچے گا اور طائر تیرے سر کا مغز کھائیں گے۔ یہ سن کر اس مرد نے کہا کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا، خواب تو نہیں دیکھا۔ یوسف نے کہا جو کچھ میں نے تم لوگوں سے کہا ہے وہ یقیناً ہوگا۔ یوسف ہمیشہ زندان والوں کے ساتھ نیکی کرتے تھے، بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے، محتاجوں کی مدد کرتے، قید خانے میں ان لوگوں کے لیے ایک جگہ کو وسیع رکھتے تھے۔ آخر بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا کہ جس نے خواب میں انگور نچوڑنا دیکھا تھا تاکہ اس کی قید سے رہائی کی جائے۔ یوسف نے اس سے کہا کہ جب اپنے بادشاہ کے پاس پہنچنا میرا بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کے دل سے یہ بات فراموش کر دی کہ بادشاہ اس کے سامنے ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد برسوں آپ یوسف زندان میں رہے تھے۔ علی ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ 7 برس گزرنے کے بعد بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گاؤں کو 7 لاغر گائیں کھا رہی ہیں
اور 7 سبز بالیاں دیکھیں کہ جس پر 7 خشک بالیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے وزیروں سے تعبیر دریافت کی لیکن لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہ آیا اور کہا کہ یہ خواب پریشان ہے۔ وہیں پر وہ شخص موجود تھا کہ جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ وہ اس وقت بادشاہ کے پاس موجود تھا اور اس کو 7 برس زندان سے رہا ہوئے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد اب یوسف اس کو یاد آئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر سے بھی آگاہ کروں گا، مجھے زندان ایک دفعہ بھیجیں تاکہ یوسف سے دریافت کروں۔ عرض وہ یوسف کے پاس آئے اور کہا اے راست گو، ہم کو آگاہ کرو ان 7 فربا گایوں کے بارے میں کہ جن کو 7 لاغر کھا رہی ہیں۔ اور اس نے وہ پورا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال 7 برس تک متواتر نہایت اہتمام سے زراعت کرو اور جو کچھ اس مدت میں حاصل کرو جمع کرو، اس کو کاٹ کر صاف نہ کرو تاکہ اس میں کیڑے نہ پڑیں اور ضائع نہ ہو۔ اس مدت میں کھاؤ پیو، پھر اس کے بعد دوسرے 7 سال آئیں گے کہ جس میں شدید قحط ہوگا اور وہی ذخیرہ کہ جو 7 سال قبل کیا تھا اس قحط کے زمانے میں کفایت کرے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ جس میں بارش بہت ہوگی، کافی پھل اور غلہ پیدا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص بادشاہ کے پاس آیا اور جو کچھ یوسف نے ان سے بیان کیا تھا وہ بادشاہ کو بتایا۔ بہرحال باذن خدا کے توفیل بادشاہ مصر جو تھا اس نے ان کو ایک ایسا اقتدار دیا کہ جس جگہ چاہیں استقرار کریں اور جس جگہ چاہیں اپنا حکم چلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر جس طرح سے انہوں نے بتایا تھا، وہ 7 سال انہوں نے کس طرح سے غلہ جمع کرنا تھا، وہ تمام چیزیں آپ کو دیکھی ہوئی بھی ہیں اور سنی ہوئی بھی ہیں۔ بہرحال وہ شروع کے 7 سال میں غلہ جمع ہوتا رہا اور اس کے بعد پھر وہ 7 سال آئے کہ جب پورے ملک میں خوش سالی اور قحط کا زمانہ تھا اور وہ لوگ اس چیز کو لوگوں کو دیتے جا رہے تھے۔ اطراف عالم میں مصر میں لوگ آ رہے تھے، جناب یوسف سے غلہ حاصل کر رہے تھے۔ یعقوب اور ان کے فرزند بھی اس موقع میں اس موضوع میں مقیم تھے کہ جہاں گوند بہت پیدا ہوتی تھی۔ برادر یوسف کچھ گوند لے کر مصر کی طرف آئے تاکہ وہاں سے غلہ حاصل کریں۔ یوسف بذات خود فروخت کے لیے متوجہ ہوئے، کسی غیر کو معمور نہیں کرتے تھے۔ جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف نے تو ان کو پہچان لیا لیکن ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ غرض کے برادران یوسف اپنے باپ کی خدمت میں آئے، کہا کہ عزیز مصر نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، اور انہوں نے ہمارے سامان جو ہمیں دیا ہے اس میں قیمت بھی نہیں لی، تو یہ ان کا احسان ہے اور ہمیں اس دفعہ اپنے بھائی کو لے جانے دے۔ یعقوب نے کہا ہرگز نہیں کہ میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں جب تک کہ تم خدا کی جانب سے ایک عہد کو مجھ کو نہ دو گے اور خدا کی قسم نہ کھاؤ گے، یقیناً اس کو میرے پاس لاؤ گے سوائے ایسے اتفاق کے کہ تمہارے اختیار سے معاملہ باہر ہوگا۔ ان لوگوں نے قسم کھائی۔ یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے خدا اس سے گواہ ہے اور اس پر گواہ ہے۔ جب ان لوگوں نے چاہا کہ باہر نکلیں، یعقوب نے ان سے کہا کہ اے میرے فرزند، سب کے سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، باقی جو خدا کو اندے متعال کو راضی ہو۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے تدبیر کے ساتھ ان کو اپنے کمرے میں لے گئے اور ان کو بتایا کہ میں ہی تمہارا وہ گمشدہ بھائی ہوں یوسف، اور اس کے بعد ان کے ہی سامان میں اپنا کوئی قیمتی مال رکھوا دیا اور پھر ایک اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کے ایک قیمتی سامان کھو چکا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایسا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر چوری کرتا تھا تو اس کو اس شخص کا غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو جب ان کا مال چیک کیا گیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ساگ جو گم ہو چکا تھا وہ نکلا اور انہوں نے سب کو دکھایا، بنیامین کے سامان سے نکلا تھا۔ اس کی وجہ سے بنیامین کو اب انہوں نے اپنے غلام کے طور پر رکھ لیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ بنیامین کے جو والد محترم ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو ان کے بجائے قید کر لیا جائے کیونکہ ہم آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اس کو رہا کر دیجئے۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی اور کے پاس سے جب چیز نہ نکلے تو اس کے بجائے میں کسی اور کو گرفتار کروں، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس نے میری چیز چرائی ہے، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے کہ میں کسی اور کو گرفتار کروں۔ جب وہ لوگ بنیامین سے نا امید ہو گئے، چاہا کہ اپنے باپ کے پاس واپس جائیں تو ان کے بڑے بھائی نے کہ جو ایک روایت کی بنا پر لاوی تھے اور دوسروں کی روایت کے مطابق یہودا، مشہور ہے کہ شمون تھے، بہرحال حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ یہودا تھے، ان سے کہا کہ شاید تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تمہارے پدر نے تم سے پیمان خدا اس فرزند کے بارے میں لیا تھا، اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی یہی خطا کی تھی، تم لوگ ان کے پاس واپس چلے جاؤ لیکن میں ان کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ برادران یوسف
چلے گئے اور یہودا مصر میں ہی ٹھہرا۔ یوسف کی مجلس میں حاضر ہوئے بنیامین کے بارے میں بہت بحث کی، یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئیں اور یہودا کو غصہ آیا۔ ان کے شانے پر ایک بال تھا کہ جب بھی ان کو غصہ آتا وہ بال کھڑا ہو جاتا اور اس میں سے خون بہنے لگتا، اور جب تک فرزندان یعقوب میں سے کسی کا ہاتھ نہیں لگتا تھا وہ سکون نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ خون ان کے بال سے جاری ہے تو یوسف کے سامنے ان کے فرزندوں میں سے ایک فرزند تھا جس کے ہاتھ میں سونے کا ایک انار تھا کہ جسے وہ کھیل رہا تھا۔ یوسف نے اس سے انار لے کر یہودا کی طرف پھینک دیا۔ وہ لڑکا اتر کے پیچھے دوڑا اور چاہا کہ اس کو پکڑے تو اس کا ہاتھ یہودا سے مس ہوا اور ان کا غصہ فرو ہو گیا۔ یہودا کو شک ہوا کہ لڑکے نے انار کو لے لیا اور یوسف کے پاس واپس آیا۔ پھر یوسف اور یہودا کے درمیان دوبارہ بات پڑی، اسی طرح دوبارہ ان کو غصہ آیا۔ پھر حضرت یوسف نے دوبارہ انار کو پھینکا، وہ طفل دوبارہ پیچھے گیا، یہاں تک کہ 3 دفعہ یہ امر ہوا کہ وہ بار بار جاتا تھا اور ان کا غصہ فرو ہو جاتا تھا۔ تب یہودا کو شک پڑا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس گھر میں کوئی فرزندان یعقوب میں سے ہو۔ جب برادران یوسف یعقوب کے پاس پہنچے اور بنیامین کے قصے کو بیان کیا، فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے کسی امر کو زینت دی ہے اور وہ تمہارے فعل سے قید ہوا ہے، ورنہ عزیز کیا جانے کہ چور کو چوری کے سبب سے غلامی میں لے لینا چاہیے۔ میں صبر جمیل کرتا ہوں، شاید کہ حق تعالیٰ سب کو میرے پاس پہنچا دے، یقیناً کہ وہ دانا اور حکیم ہے۔ پھر ان کی جانب سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان کی آنکھیں یوسف کے لیے رونے کی وجہ سے سفید ہو چکی تھیں۔ علی ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عزیز مصر نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ وہ خط جب ان تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کا جواب دیا، اور اس خط کا جو جواب جب دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور خوب گریہ کیا تھا۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم لوگ کتنے جاہل ہو، نادان ہو، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ شاید تم ہی یوسف ہو۔ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک خدا نے ہم پر احسان اور انعام کیا، بتحقیق جو شخص کی پرہیزگاری کرتا ہے، بلاؤں پہ صبر کرتا ہے، یقیناً خدا نیکیوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے کہا یقیناً خدا نے ہم لوگوں پر تم کو صورت و سیرت میں فضیلت دی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم میرا یہ پیراہن لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم ماں بزرگوار اور اپنے زن و فرزند کے یہاں پر میرے پاس آؤ۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، یعقوب نے کہا کہ میں یوسف کی بو کو سونگھ رہا ہوں۔ ادھر کے رہنے والے ان سے کہہ رہے تھے کہ کیونکہ تم زیادہ بڈھے ہو گئے ہو، تمہاری عقل سٹھیا گئی ہے، زائل ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو لوگ حاضر تھے وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اتنے میں ان کے بسند معتبر منقول ہے امام علی نقی علیہ السلام سے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یعقوب اور ان کے فرزندوں نے یوسف کو کیوں کر سردہ کیا، حالانکہ وہ لوگ پیغمبر تھے؟ فرمایا کہ ان لوگوں نے یوسف کو سردہ نہیں کیا بلکہ ان کا سردہ اطاعت خدا میں تھا، جس طرح کہ ملائکہ کا سردہ آدم کے لیے تھا۔ پھر یعقوب اور ان کے فرزندوں نے مع یوسف کے سردہ شکر کیا، خدا کے شکریہ کے لیے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے سے اس نے ملا دیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس وقت یوسف نے مقام شکر میں کہا کہ پروردگار بتحقیق کہ تو نے مجھ کو ملک و بادشاہی عطا کی اور اس سے زیادہ عام بات خوابوں کی تعبیر کا علم، تمام علوم عطا کیے، اور میرے امور کا دنیا اور آخرت میں تو ہی متکفل اور معین ہے، خداوند مجھ کو اپنی اطاعت اور دین اسلام پر موت دینا اور مجھ کو صالحین سے ملحق فرما۔ روایت میں ہے کہ قحط کے زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہوا اور زلیخا محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے سوال کرتی تھی۔ یوسف بادشاہ ہوئے اور ان کو لوگ عزیز مصر کہتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ عزیز کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید وہ تم پر رحم کرے۔ کہا کہ میں خجل کرتی ہوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو وہ یوسف کے راستے پر بیٹھی۔ جب ان کی شاہی کنبے کے لوگ ادھر سے گزرے تو زلیخا اٹھی، کہا پاک ہے وہ خدا کہ جو بادشاہوں کو اپنی معصیت کے سبب سے غلام بناتا ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ۔ یوسف نے کہا کہ کیا تم زلیخا ہو؟ اور پھر حکم دیا کہ ان کو حضرت کے دولت کدے پر لے کے جایا جائے۔ اس وقت زلیخا بہت زیادہ ضعیف ہو چکی تھی، تو یوسف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں تمہاری محبت میں گرفتار تھی، خدا نے دنیا میں تمہاری نظیر نہیں خلق کیا، حسن و جمال میں مبتلا تھی، ایسی کہ مصر میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں تھی۔ بہرحال یوسف نے ان سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو؟ کہا کہ آپ دعا کریں کہ خدا میری جوانی واپس کرے۔ جناب یوسف نے دعا کی، خدا نے ان کو جوان کیا۔ یوسف نے ان سے عقد کیا اور وہ اس وقت بھی بسند صحیح منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یعقوب مصر پہنچنے کے بعد یوسف کے پاس کتنے دنوں زندہ رہے؟
تو فرمایا 2 سال۔ پوچھا کہ اس وقت زمین میں حجت خدا یعقوب تھے یا یوسف؟ تو فرمایا یعقوب حجت خدا تھے اور یوسف سے بادشاہی متعلق تھی۔ جب یعقوب عالم قدس کی جانب رحلت کر گئے تو یوسف ان کے جسم مبارک کو ایک تابوت میں رکھ کر شام لے گئے اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ پھر یعقوب کے بعد یوسف حجت خدا ہوئے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ارباب تفسیر و تاریخ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ایوب اموس کے بیٹے، وہ ایس کے بیٹے، وہ اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے اور آپ کی مادر گرامی لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ بسند ہائے معتبر منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ایوب جن بلاؤں میں مبتلا ہوئے ان کا کیا سبب تھا؟ فرمایا نعمتوں کی زیادتی کے سبب سے کہ جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور آن حضرت ان نعمتوں کا شکریہ جیسا کہ چاہیے ادا کرتے تھے۔ اس وقت شیطان کی آسمانوں پر جانے سے ممانعت نہ تھی، وہ عرش تک جایا کرتا تھا۔ ایک روز شیطان آسمان پہ گیا اور نعمتوں پر ایوب کا شکر کہ جو الواح سمائیہ پر بہت کثرت سے ثبت کیا گیا تھا یہ دیکھا کہ ان کے شکر کو نہایت عظمت کے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں، تو ملعون کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہوئی۔ کہا پروردگار ایوب تیرا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ بہت کافی نعمت تو نے ان کو عطا کی، جو کچھ تو نے دنیا میں ان کو بخشا ہے اگر ان کو لے لے تو وہ ہرگز تیری کسی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، لہٰذا مجھ کو ان کی دنیا پر مسلط کر دے تو تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ تیری کسی نعمت کا ہرگز شکریہ نہ کریں گے۔ اس وقت شیطان کو رب الارباب کا خطاب ہوا کہ تجھ کو ان کے مال اور فرزندوں پر مسلط کیا۔ یہ سنتے ہی شیطان خوش ہوا، تیزی سے زمین پر آیا اور جو کچھ اموال فرزندان ایوب تھے سب کو ضائع اور ہلاک کیا۔ جیسے جیسے وہ ہر ایک کو ہلاک کرتا حضرت ایوب کا شکر اور حمد زیادہ ہوتا تھا۔ پھر شیطان نے التجا کی کہ مجھ کو ان کی زراعت پر بھی مسلط کر دے۔ خدا نے اختیار دیا۔ یہ سن کر وہ اپنے فرمانبرداروں کو لے کر آیا اور ایوب کی زراعتوں میں سم آلود ہوا پھونک دی، جس سے تمام زراعت جل گئی۔ حضرت کا حمد و شکر اور زیادہ ہوا۔ پھر اس نے کہا خداوندہ مجھ کو ان کے گوسفند پر مسلط کر۔ جب اجازت ملی تو گوسفندوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ حضرت نے حمد و شکر اور زیادہ کیا۔ اس نے کہا خداوند ایوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تو نے ان کو نعمتیں لے لی ہیں ان قریب پھر عطا کرے گا، لہٰذا مجھ کو ان کے جسم پر اختیار دے۔ پھر خطاب الہی اس کو پہنچا کہ تجھ کو ان کے تمام جسم پر سوائے عقل اور آنکھ کے، اور دوسری روایت کے موافق سوائے دل، آنکھ، زبان اور کان کے تمام اعضاء پر اختیار۔ جب اس ملعون کو یہ اجازت مل گئی بہت تیزی سے نیچے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت الہی ان کو گھیر لے، اس ملعون کے ارادے میں حائل ہو جائے۔ پھر اس مسموم آگ کو کہ جس سے وہ پیدا ہوا تھا اس کے ناک میں پھونکا، جس کی وجہ سے حضرت کے سر سے پیر تک تمام جسم میں زخموں اور دمبلوں کی زیادتی سے ایک زخم ہو گیا۔ حضرت کافی مدت تک اسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہے، حمد و شکر الہی میں کمی نہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت کے بدن مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ ان کے جسم سے اس قدر تعفن ہونے لگا کہ شہر والوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا۔ پس شیطان نے دیکھا کہ جس قدر بلائیں زیادہ ہوتی ہیں اس قدر ان کا شکر بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو اب شیطان اصحاب ایوب کی ایک جماعت کے پاس گیا کہ جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، پہاڑوں میں رہتے تھے۔ کہا آؤ اس بندہ مبتلا شدہ کے پاس چلے اور اس سے دریافت کریں کہ کس سبب سے اس بلائے عظیم میں مبتلا ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اشب گھوڑوں پہ سوار ہو کے ان کے پاس گئے اور وہاں جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ہم خدا سے التجا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس چیز میں ہو کر ہلاک ہو جائیں۔ ایوب نے کہا اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، وہی گواہ ہے کہ کبھی میں نے کوئی طعام نہیں کھایا مگر یہ کہ غریبوں اور یتیموں کو اپنے ساتھ شریک کر لیا ہو۔ کبھی مجھ کو 2 عبادتیں درپیش نہیں ہوئیں لیکن میں نے اس کو اختیار کیا کہ جو ان میں سب سے زیادہ دشوار تھیں۔ یہ سن کر اس جوان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا حال خراب ہو، پیغمبر خدا کے پاس تم لوگوں نے آ کر اس کو سرزنش کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے معبود کی کہ جو اس نے پوشیدہ عبادت کی وہ ظاہر کی۔ جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو ایوب نے اپنے رب سے مناجات کی، کہا پروردگارا مجھ کو بات کرنے اور عرض حال کی اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ خدا نے ان کے سر کے قریب ایک ابر بھیجا کہ جس سے آواز آئی کہ تم کو اجازت دی گئی، جو حجت تمہاری ہو وہ بیان کرو کیونکہ میں تم سے ہر وقت قریب ہوں۔ پس ابر سے آواز آئی اے ایوب کس نے تم کو ایسا بنایا؟ تم نے اس وقت عبادت کی جبکہ دنیا بے خبر تھی، کس نے عبادت کو تمہارے لیے محبوب کیا؟ کیا تم خدا پر احسان رکھتے ہو اس معاملے میں جس میں خدا کا احسان تم پر ہے؟ یہ سن کر ایوب نے ایک مٹھی خاک لے کر اپنے منہ میں ڈالی اور کہا کہ میں نے غلط کیا،
تمہاری نعمتوں عبادتیں تیری ہی طرف سے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جس نے زمین پر ٹھوکر ماری اور اسی وقت ایک چشمہ جاری ہوا، اس میں آپ نے غسل کیا اور تمام زخم و درد اور تکلیفیں زائل ہو گئی، اور اس سے بہتر حسن و جمال آپ میں پیدا ہو گیا جو پہلے تھا۔ پھر ان کے چاروں طرف خدا نے سبز باغ پیدا کر دیے، ان کے اموال، اہل و عیال، زراعتیں سب عطا کی۔ وہ فرشتہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کی زوجہ آئیں اور ان کے ہاتھ میں روٹی کا ایک خوش ٹکڑا تھا۔ جب وہاں پہنچی، کھنڈر کے بجائے باغ دیکھا، ایوب کی جگہ ایک نوجوان نظر آیا جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، رونے اور چلانے، فریاد واویلا کرنے لگی، اے ایوب تم پر کیا گزری؟ ایوب نے ان کو آواز دی۔ جب وہ قریب آئیں، ایوب کو پہچانا، الہی نعمتوں کی واپسی مشاہدہ کر کے سجدہ شکر بجا لایا۔ جس وقت وہ ایوب کے لیے روٹیاں مانگنے گئی تھیں، ان کے خوبصورت گیسو موجود تھے۔ چونکہ ایک گروہ کے پاس جا کر ایوب کے لیے طعام طلب کیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اپنے گیسو ہمارے ہاتھ فروخت کرو تو کھانا دیں۔ ان معظمہ نے اپنے گیسو کاٹ کر دیے اور ایوب کے لیے کھانا لائیں۔ جب ایوب نے ان کے گیسو کٹے ہوئے دیکھے، غضبناک ہوئے اور قسم کھائی کہ 100 بید ان کو ماریں گے۔ جب ایوب سے گیسوں کے کاٹے جانے کا سبب بیان کیا تو ایوب غمگین اور اپنی قسم پہ پشیمان ہوئے۔ خداوند عالم نے ان کو وحی کی کہ خرما کے خوشوں کا ایک دستہ لوجن میں 100 خوشے ہوں، ایک بار ان کے جسم پر مارو جسے تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ پھر خداوند عالم نے آپ کے ان فرزندوں کو بھی زندہ کیا کہ جو ان بلاؤں سے پہلے فوت ہوئے تھے، اور ان فرزندوں کو بھی کہ جو اس بلا میں مرے تھے، تاکہ ان حضرت کے ساتھ زندگانی بسر کریں۔ حضرت ایوب کی عمر کہ جس وقت وہ بلاؤں میں مبتلا تھے 73 سال تھی۔ پھر حق تعالیٰ نے 73 سال ان کی عمر اور بڑھا دی۔ اب ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات کی بات کریں گے۔ حضرت شعیب کے نسل کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ بہرحال قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے شہر مدین کے باشندوں کی جانب ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بتحقیق کہ واضح حجت تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے آ چکی ہے، لہٰذا پیمانہ اور ترازو سے پورا پورا تولو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو، زمین میں اس کے بعد فساد نہ پھیلاؤ جبکہ خدا نے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو، اور خدا کی راہ پر بیٹھ کر ایمانداروں کو اس کے راستے سے نہ روکو اور راہ خدا کو لوگوں کی نگاہوں میں باطل نہ کرو۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو کثرت عطا کی، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان کے پیغام پر اس گروہ نے کہا کہ جو کافر تھے کہ اگر تم لوگ شعیب کی مطابعت کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، لہٰذا ان کو زلزلے نے لے لیا اور ان لوگوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ مردہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی گویا کبھی ان مکانوں میں نہ تھے، اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے تھے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام 2 گروہوں پہ مبعوث ہوئے، ایک بار اہل مدین پر کہ جو صدائے مہیب سے ہلاک ہوئی جسے زمین کو زلزلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اہل بیشا پر مبعوث ہوئے کہ وہ لوگ بجلی گرانے والے ابر کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے۔ بسند معتبر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ سب سے پہلے شعیب علیہ السلام پیغمبر نے باٹ اور ترازو تیار کیے، آپ کی قوم تولتی تھی اور لوگوں کے حق کو پورا پورا دیتی تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کی، چرانا شروع کیا تو ان کو زلزلے نے لے لیا اور اسی میں وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ شعیب خدا کی محبت میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ خدا نے ان کو 3 دفعہ بینائی عطا کی اور ہر دفعہ وہ رو کر اپنی بینائی ختم کر دیا کرتے تھے۔ چوتھی مرتبہ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اے شعیب کب تک گریا کرو گے؟ اگر تم جہنم کے خوف سے گریا کرتے ہو تو میں نے تم کو اس سے امان دی، اور اگر بہشت کے اشتیاق میں روتے ہو تو میں نے اس کو تمہارے لیے مباح کیا۔ شعیب نے کہا، اے میرے مولا، میرے مالک، تو جانتا ہے میرا گریا نہ جہنم سے ہے نہ بہشت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت نے میرے دل میں جگہ کر لی ہے، تیرے شوق کی ملاقات میں گریا کرتا ہوں۔ اس وقت ان کو وحی ہوئی کہ میں اس سبب سے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ بسند معتبر سہیل بن سعید سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ کو حشام بن عبد الملک نے رصافہ میں بھیجا کہ ایک کنواں کھودو، کہ جب وہ 200 اقامت کھد چکا تو ایک انسان کا سر ظاہر ہوا، اس کے ارد گرد کی مٹی ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ایک مرد
سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک پتھر پہ کھڑا ہے، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھے ہوئے اس ضربت کے سبب سے کہ جو سر پر لگائی گئی تھی۔ جب ہاتھ کو اس جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہوا، اور جب ہاتھ چھوڑ دیا جاتا تھا تو وہ پھر زخم پہ رکھ لیتا اور خون بند ہو جاتا۔ اس کے لباس پہ لکھا تھا، میں شعیب بن صالح پیغمبر ہوں کہ خدا نے مجھ کو ایک قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجا۔ اس قوم نے ایک ضربت لگائی اور مجھ کو اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کی مٹی سے مجھے پاٹ دیا۔ میں نے یہ قصہ ہشام کو لکھا، اس نے لکھا کہ اس کنویں کو جس طرح پہلے بند تھا۔ اب ہم حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کے حالات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ مفسر اور مؤخرین کی ایک جماعت نے ذکر کیا کہ موسیٰ عمران کے فرزند، وہ یسہر کے بیٹے اور وہ پھر فاحد کے اور پھر لادی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ ہارون ان کے بھائی تھے، ان کے ماں اور باپ ایک تھے۔ ان کی ماں کے نام میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض نے نجیب، بعض نے فاہیہ، بعض نے یوجائد بیان کیا، البتہ مشہور جو ہے وہ آخری قول ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کی عمر 240 سال کی تھی اور ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی؟ فرمایا ہارون کی، اور ان کے فرزندوں کے نام شبر و شبیر تھے، کہ جس کا ترجمہ عربی میں حسن و حسین بنتا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے آل یعقوب کو جمع کیا۔ وہ اس وقت 80 اشخاص تھے اور کہا کہ قبطی تم پر غالب ہوں گے اور تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، اور تم کو ان سے نجات ایک مرد کے ذریعے ہوگی کہ جو فرزندان لادی پسر یعقوب میں سے ہوگا۔ اس کا نام موسیٰ پسر عمران ہوگا۔ وہ ایک جوان بلند قامت، پیچیدہ منہ اور گندم گوں ہوگا۔ اس وقت سے بنی اسرائیل نے اپنے بعض فرزندوں کا نام عمران اور عمران اپنے فرزندوں کا نام موسیٰ رکھتے تھے کہ شاید وہی موسیٰ ہو جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے دی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خروج نہیں کیا یہاں تک کہ ان سے پہلے 40 کذاب بنی اسرائیل میں سے ہوئے کہ جنہوں نے حضرت ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ فرعون کے کاہنوں نے اس کو خبر دی کہ امسال ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس سے تمہاری حکومت کو بہت شدید خطرہ ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے ادھر کی خواتین کے اوپر قابلہ عورتوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ ہر لڑکے کو کہ جو امسال پیدا ہو اس کو مار ڈالیں۔ اسی طرح مادر موسیٰ پہ بھی ایک عورت متعین کی گئی تھی، اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ غمگین نہ ہو، میں تمہارے فرزند کو ان سے پوشیدہ رکھوں گی۔ تو مادر موسیٰ کو اس بات پہ یقین نہ آیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں بے چین لگنے لگیں۔ قابلہ نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہارے فرزند کو چھپا لوں گی۔ اس کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے تہہ خانے میں چھپایا اور فرعون کے پاسبانوں کے پاس گئی، کہا کہ پریشان نہ ہو، اس کے شکم سے ایک ٹکڑا خون کا پیدا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں لڑکا نہ تھا۔ پھر مادر موسیٰ نے ان کو دودھ پلایا، لیکن خائف تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کی آواز بلند ہو اور فرعون کی قوم آگاہ ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے مادر موسیٰ کو وحی کی کہ ایک صندوق بنائیں، موسیٰ کو اس میں رکھ کر بند کریں اور رات کو دریائے نیل میں لے جا کر ڈال دیں۔ مادر موسیٰ نے پھر ایسا ہی کیا۔ ادھر آسیہ کی جو زن فرعون تھی، اس نے جو تمام بنی اسرائیل کی عورتوں میں نیک تھی، فرعون سے کہا کہ بہار کا زمانہ ہے، مجھ کو باہر لے چلو، حکم دو کہ میرے لیے نیل کے کنارے ایک خیمہ نصب کرے تاکہ میں ان ایام میں بہار کی سیر کروں۔ اس نے حکم دیا، ایک خیمہ ان کے لیے نیل کے کنارے نصب ہوا۔ ایک روز ایک صندوق ان کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی کنیزوں سے کہا کہ جاؤ فوراً سے اس صندوق کو پانی سے نکالو۔ جیسے ہی صندوق لایا گیا، اس میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ تھا کہ جس کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو گئیں اور اس کی محبت ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اس کو فرعون کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ میں نے ایک لڑکا نہایت ہی پاکیزہ اور خوش اندام پایا ہے، چاہتی ہوں کہ اس کو فرزندی میں لے لوں، کہ جو میری اور تمہاری آنکھوں کی روشنی کا سبب ہو، اس کو تم قتل نہ کرنا۔ بہت اصرار کے بعد بالآخر فرعون راضی ہوا، اور اس کے بعد زوجہ فرعون نے حکم دیا کہ ایک دایا میرے بچے کے لیے تلاش کی جائے۔ تمام لوگوں نے آ کر اپنی اپنی عورتوں سے کہا، لیکن حضرت موسیٰ کسی کا بھی دودھ پینے کو تیار نہیں تھے۔ موسیٰ کی ماں نے بھی سنا تو بیٹی سے کہا کہ جاؤ تحقیق کرو کہ شاید موسیٰ کا پتہ چلے۔ موسیٰ کی بہن فرعون کے دروازے تک آئی، کہا کہ میں نے سنا ہے
کہ تمہارے فرزند کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہے، قریب ہی ایک نیک مومن عورت رہتی ہے کہ جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی، اس طرح اچھی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کے زن فرعون کو لوگوں نے اطلاع دی کہ اس کو حاضر کیا جائے۔ موسیٰ کی بہن آسیہ کے پاس آئیں، پوچھا کس گروہ کی لڑکی ہے؟ کہا بنی اسرائیل کی جماعت سے ہوں۔ کہا لڑکی تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ عورتوں نے اس سے کہا کہ بی بی آپ کو عافیت دے، اس کو بلا کر دیکھیے کہ بچہ اس کے پستان قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ آسیہ نے کہا بچہ قبول کر لے گا تو کیا فرعون راضی ہوگا کہ لڑکا بنی اسرائیل کا اور دائی بھی بنی اسرائیل کی؟ وہ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ عورتوں نے کہا حرج نہیں، آپ اس کا امتحان لیں۔ بالآخر اس عورت کو بلایا گیا۔ موسیٰ کی بہن اپنی ماں کو لے کر آئی اور کہا چلو کہ بادشاہ کی بیوی تم کو بلا رہی ہے۔ جب موسیٰ کو گود میں لیا، دودھ پلایا تو خوش ہو کے پینے لگا۔ آسیہ دیکھ کے فرعون کے پاس خوشی خوشی دوڑی اور کہا کہ فرزند کے لیے دائی مل گئی ہے، بچہ دودھ پینے لگا ہے۔ اس نے پوچھا کہ دائی کس جماعت کی ہے؟ کہا بنی اسرائیل کی۔ تو فرعون نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بچہ بھی بنی اسرائیل کا اور دایا بھی۔ آسیہ نے کہا اس بچے سے تمہیں کیا خوف ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اب تمہارا ہی پسر ہے، تمہاری گود میں بڑا ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی وجوہ بیان کیے اور کوشش کی کہ فرعون کو اس کی رائے سے پھیر دے، اور بالآخر فرعون اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ غرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے محل میں نشو نما ہونے لگی۔ ان کی ماں بہن اور قابلہ نے ان کے معاملے کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ ان کی ماں اور قابلہ وفات پا گئی۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ کی خبر نہ تھی، وہ لوگ ان کی تلاش میں تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، حقیقت حال اس سے پوشیدہ تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ لوگ اس فرزند کی تلاش اور جستجو میں ہیں تو ان پر تکلیفیں اور سختیاں زیادہ کر دیں، آپس میں ان کے درمیان جدائی ڈلوائی اور ان کو ممانعت کی کہ موسیٰ کے بارے میں کچھ دریافت کریں یا ان کے آنے کی خبر دیں۔ ایک بار بنی اسرائیل چاندنی رات میں نکلے اور اپنے ایک بوڑھے عالم کے پاس جمع ہوئے۔ وہ صحرا میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان شدتوں بلاؤں میں ہم کو جو کچھ ملا وہ صرف خبریں اور وعدے تھے، کب تک، کس حد تک ہم اس بلا میں گرفتار رہیں گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک اس بلا میں مبتلا رہیں گے جب تک کہ خدا فرزندان لادہ بن یعقوب سے ایک فرزند کو نہ بھیجے جس کا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ موسیٰ ایک اونٹ پر سوار ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس مرد پیر نے آن حضرت کو دیکھا اور ان میں وہ علامتیں مشاہدہ کی کہ جن کو سنا اور کتابوں میں دیکھا تھا۔ انہوں نے اس کو پہچان لیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ خدا تم پہ رحم کرے۔ فرمایا موسیٰ۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا عمران کے۔ یہ سن کے وہ مرد پیری جست کر کے اٹھا اور حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ بنی اسرائیل نے ان کے چاروں طرف ہجوم کیا اور ان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں کو پہچانا، ان لوگوں نے موسیٰ کو پہچانا، پھر حضرت نے ان لوگوں کو اپنا شیعہ بنایا۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک روز موسیٰ روانہ ہوئے اور فرعون کے ایک شہر میں داخل ہوئے۔ ناگاہ دیکھا کہ ان کے ایک شیعہ اور ایک قبطی میں جنگ ہو رہی ہے کہ جو آل فرعون میں سے ہے۔ آپ کے شیعہ نے استخاذہ کیا اور اس قبطی سے جنگ کے لیے کہ جو موسیٰ کا دشمن تھا امدادی طلب کی۔ موسیٰ نے اس قبطی کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا تاکہ اس کو دور کرے۔ قبطی گرا اور مر گیا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو جسم میں کشادگی اور عظیم حیت اور قوت عطا کی تھی۔ لوگوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ موسیٰ نے آل فرعون کے ایک مرد کو مار ڈالا۔ وہ رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوف میں بسر کی اور خبروں کے انتظار میں تھے کہ جب صبح ہوئی، ناگاہ اسی شخص نے جس نے موسیٰ سے مدد طلب کی تھی پھر دوسرے کے بارے میں امداد چاہی۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ یقیناً تو گمراہی کا ظاہر کرنے والا ہے۔ کل ایک شخص سے منازعت کی اور آج پھر ایک اور شخص سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو۔ پھر جب ارادہ کیا کہ ہیبت اور غضب کا اظہار کریں اس شخص پر کہ جو دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھ کو مار ڈالو جس طرح کہ کل ایک شخص کو مار ڈالا؟ تم زمین میں جبار ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے؟ ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ سرداران آل فرعون آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار دیں، لہٰذا شہر سے باہر چلے جاؤ، میں یقیناً تمہاری خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ شہر مصر سے بغیر کسی پشت پناہ اور سواری کے نکلے، جنگلوں بیابانوں کو طے کرتے ہوئے شہر مدینے پہنچے اور ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا جس کے گرد آدمیوں کا ہجوم تھا کہ جو پانی کھینچ رہے تھے۔ ناگاہ دیکھا کہ دو لڑکیاں چند گوسفند کو لیے ہوئے ہیں تاکہ ان کو پانی پلائیں اور دور کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے پوچھا تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا ہمارے باپ ایک بوڑھے آدمی ہیں، ہم دو کمزور لڑکیاں ہیں، مردوں سے مزاحمت کی قوت نہیں رکھتے، اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ جب لوگ پانی کھینچنے سے فارغ ہوں
اس کے بعد ہم اپنے گوسفندوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ کو ان پہ رحم آیا، ان کی ڈول لی اور کہا اپنے گوسفندوں کو قریب لاؤ۔ پھر ان کے لیے پانی کھینچا، ان کو سیراب کیا۔ وہ دونوں لوگوں کے جانے سے پہلے واپس چلی گئیں۔ موسیٰ پھر اسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ کہا خداوندا، میرے لیے جو نیکی بھی تو بھیجے، میں اس کے لیے محتاج اور فقیر ہوں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت آپ نے یہ دعا کی، نصف دانہ خرما کے لیے محتاج تھے۔ جب وہ لڑکیاں اپنے باپ شعیب کے پاس پہنچی، حضرت نے پوچھا کیا باعث ہوا کہ تم آج اس قدر جلدی آ گئی؟ انہوں نے کہا ایک نیک رحم اور مہربان مرد وہاں تھا جس نے ہمارے لیے پانی کھینچ کے دیا۔ شعیب نے ایک دختر سے کہا کہ جاؤ اس مرد کو بلا لاؤ۔ یہ سن کے ایک لڑکی نہایت ہی شرم کے ساتھ موسیٰ کے پاس آئی، کہا کہ میرے پدر بزرگوار آپ کو بلاتے ہیں تاکہ پانی کھینچنے کے عوض آپ کو کچھ دیں۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ نے ان سے کہا کہ مجھ کو راستہ بتائیں اور میرے پیچھے چلیں، کیونکہ ہم فرزندان یعقوب عورتوں کے پیچھے نظر نہیں کرتے۔ غرض موسیٰ شعیب کے پاس آئے اور اپنے حالات ان سے بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا خوف نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ حضرت کی ایک لڑکی نے کہا پدر ان کو اجرت پر روک لیں، کیونکہ یہ کسی دوسرے شخص سے زیادہ قوی اور امین ہوں گے جس کو آپ اجرت پہ بلائیں گے۔ پھر شعیب نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال کے لیے اجیر بنو گے، اور اگر 10 سال پورے کرو تو پھر یہ تمہاری ہے اور تم کو اختیار ہے۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ نے 10 سال پورے خدمت میں گزارے، اس لیے کہ پیغمبران خدا اختیار نہیں کرتے مگر وہ امر کہ جو بہتر اور مکمل ہو۔ جب موسیٰ نے وعدے کو پورا کیا، اپنی بیوی کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے اور پھر شب تاریک میں راستے کو بھول گئے۔ چلتے چلتے انہوں نے ایک آگ دیکھی، کہا شاید کہ میں تمہارے لیے وہاں سے کچھ لے آؤں، تم یہیں پر رکو۔ آگ کے نزدیک پہنچے تو ایک ہرے درخت کو دیکھا کہ جس کے نیچے سے اوپر تک آگ ظاہر ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے درخت ان سے اور دور ہو گیا۔ موسیٰ واپس آئے اور اپنے نفس میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ پھر درخت ان کے قریب ہوا۔ درخت کے بقیہ مبارکے میں داہنی جانب کی وادی سے آواز آئی، اے موسیٰ، بتحقیق کہ میں وہ خدا ہوں کہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو۔ موسیٰ نے عصا زمین پہ ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ جسد کرنے لگا، پھر وہ خرمے کے ایک درخت کے برابر بن گیا۔ اس کے دہن سے ایک عجیب آواز نکل رہی تھی، آگ کی ایک زبان سے شعلہ نکل رہا تھا۔ موسیٰ نے حال دیکھا تو پیٹ پھیر کے بھاگے، آواز آئی واپس آ جاؤ۔ یہ سن کے واپس آئے مگر ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ غرض پروردگارہ، یہ آواز جو میں سنتا ہوں کیا تیری آواز ہے؟ فرمایا ہاں یہ میری آواز ہے، لہٰذا ڈرو نہیں۔ جب یہ خطاب ان کو پہنچا واپس آئے اور پیر کو اژدہے کے دم پر مارا اور ہاتھ اس کے دہن میں ڈالا، وہ پھر اپنی شکل میں واپس ہو کر عصا بن گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر خدا نے ان کو نالین اتار دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ گدھے کے چمڑے کی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ نالین سے مراد 2 خوف تھے کہ جو ان کے دل میں تھے، ایک فرعون کا اور دوسرا اس کی قوم کے رئیسوں کا۔ پھر خدا نے ان کو فرعون اور اس کی قوم کے رئیسوں کی طرف 2 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ایک نشانی ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا فرعون اور اس کے اصحاب پر مبعوث ہونا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آڈیو میں اس حوالے سے پیش کریں گے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ، اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا۔ ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب، ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔